اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد تیسیر مصطلح الحدیث، یہ بنیادی طور پر حدیث کی اصطلاحات کے متعلق ہے، یعنی اس میں وہ اصطلاحات شامل ہیں جس سے آپ حدیث کو سمجھ سکتے ہیں۔ آپ اس کی جو بنیادی ڈیفینیشنز ہیں، یعنی حدیث کسے کہتے ہیں، حدیث موقوف کون سی ہوتی ہے، مرفوع کون سی ہوتی ہے، مقطوع کون سی ہوتی ہے، اس کے علاوہ ضعیف کیا ہوتی ہے، صحیح کیا ہوتی ہے، حسن کیا ہوتی ہے، یعنی یہ جو بنیادی اصطلاحات ہیں ان کی ڈیفینیشنز، ان کی معرفت، ان کی مثالیں وغیرہ، اور پریکٹیکل مطلب ایک جو ٹچ ہے اس کا، مطلب مثالوں کے ذریعے اس کو اچھی طرح واضح کر دیا جائے گا۔ اور اس میں دیگر کافی چیزیں شامل ہیں جن میں ضعیف کی ساری اقسام ہو سکتی ہیں، جن میں ضعیف کی جو ہے سند کے صد کے لحاظ سے اور راوی کے ضعف کے لحاظ سے، یعنی حدیث کے متعلق جو بھی بنیادی اصطلاحات ہیں وہ آپ کو اس کتاب سے ملیں گے۔ اور یہ کتاب اختیار کرنے کا بھی اسی وجہ سے ہم نے ارادہ کیا ہے کہ اس میں الحمدللہ ان اصطلاحات کو بہت ہی آسان طریقے سے اور بہت ہی آسان طریقے کے ساتھ ساتھ ان کو مثالوں سے اور جو ہے ان کی جو آسان الفاظ ہیں اس کے ذریعے اس کو واضح کیا گیا۔ اب اس کے مقدمے میں انہوں نے کہا ہے کہ بنیادی طور پر اس کتاب کو، اور ہمارے بھی اختیار کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اس کتاب کو بہت زیادہ ایک ترویج ملی ہے اور اس کو بہت مشہور سمجھا گیا، جیسا کہ آپ دیکھیں مدارس میں، جامعات میں، ہر مکتبہ فکر کے جو مدارس ہیں ان میں آپ کو یہ کتاب ملے گی، بنیادی حدیث کی اصطلاحات کے لیے یہ استعمال کی جاتی ہے۔ تو اس میں لکھا گیا کہ باقی جامعات میں، پاکستان کے علاوہ بھی اس کو جو ہے پڑھایا جاتا ہے زیادہ تر جامعات میں۔ اور اس کتاب کو لکھا ہے شیخ محمود الطحان، جو کہ حدیث اور اس کے علوم کے استاذ ہیں بکلیت شریعت و دراسات الاسلامیہ، اور جو ہے یہ ریاض سے شائع ہوئی ہے۔ لیکن بنیادی طور پر کتاب کے بارے میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی اہمیت واضح ہو جائے آپ کے ذہن میں، اور یہ الحمدللہ اس کے الفاظ سے آپ سمجھیں گے۔ ویسا عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو ایک علم کی کتاب ہوتی ہے، کسی فن کی کتاب ہوتی ہے، تو اس کے جو ہیں اپنی ایک صعوبت اور مشکل پائی جاتی ہے اس میں، لیکن یہ الحمدللہ اس لحاظ سے اس سے مبرہ ہے، اور انشاءاللہ میں اس کو جب بیان کروں گا تو اس کو اور آسان کرنے کی کوشش کروں گا مثالوں کے ذریعے اور اس کی الفاظ کو آسان کر کے۔ اور آپ یہ دیکھیں گے مقدمے میں مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں جب جامعہ اسلامیہ یعنی مدینہ منورہ میں، جو جس کو جامعہ مدینہ بھی کہا جاتا ہے یا مدینہ یونیورسٹی بھی کہا جاتا ہے، اس میں کلیہ شریعہ میں یہ رہے ہیں، اور ادھر تدریس کا انہوں نے جو ہے اس کے فرائض سنبھالے رکھیں، تو کہتے ہیں ادھر بنیادی طور پر جو علوم الحدیث میں کتاب پڑھائی جاتی ہے مقدمۃ ابن الصلاح کے نام سے، یہ بنیادی کتاب ہے، اور اسی طرح اس کا مختصر ہے جو امام نووی نے لکھا ہے تقریب کے نام سے۔ تو کہتے ہیں اس کے علاوہ دیگر جو کتابیں پرانی پڑھائی جاتی ہیں اس میں ایک خاص قسم کے مشکل اصطلاحات پائی جاتی ہیں، اور اصطلاحات کے باوجود اس کی جو تعریفات کی جاتی ہیں اس میں صعوبت اور مشکل پائی جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں یہ بات طلباء سے دیکھی گئی ہے اور پائی گئی ہے کہ اکثر اوقات جو ہے اس کی ترتیب میں، اس کی تہذیب میں اور اس کے الفاظ میں صعوبت ہوتی تھی، اور مثالوں سے بھی زیادہ چیز واضح نہیں ہوتی تھی۔ تو میں نے ایک ایسی کتاب لکھی جو کہ الفاظ میں بھی اس کے جو ہے آسانی برتی گئی اور ان کو مثالوں سے واضح کیا گیا، اور اس کو ایک خاص ترتیب دی گئی جس کے ذریعے جو ہے ایک ترتیب اپنی جو ہے اس کی وجہ سے اس کے طلباء کے سمجھنے کے لیے اس میں آسانی ہے۔ اور پھر کہا کہ اس میں تقریباً ساری مصطلحات کو واضح کر دیا گیا، اور اس کی ترتیب جو ہے وہ اس کو اچھی طرح ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے۔ اس میں دیگر ابواب کو بھی درج کیا گیا ہے جن میں جرح تعدیل بھی ہے، راویوں کے بارے میں، سند اور معرفت روات کے بارے میں، اور اس کو الحمدللہ اچھی طرح واضح کیا گیا ہے۔
بنیادی طور پر اس کتاب کو شروع کیا گیا ہے ایک مقدمے کے ساتھ، اس کی ہلکی سی تعریف بیان کی گئی ہے، اس کی تاریخیں ہیں، تاریخ کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور اس کے بعد جو تعریفات ہیں اس سے سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ تو تاریخ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بنیادی طور پر جیسا کہ آپ نے پڑھا ہوگا اور سنا ہوگا کہ قرآن شریف میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، یعنی مفہوم آیت یہ ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی ایسی خبر ہو جو اہم ہو اور اس کی تثبیت کے لیے آپ کو جو ہے محنت کرنی چاہیے اور اس کو ثابت ہو تو پھر اس کے اوپر اعتبار کیا جائے، جو مفہوم حدیث ہے۔ اب اسی آیت کی بنیاد پر جو سب سے پہلا منبع تھا، قرآن میں تو کسی قسم کی کوئی شک کی گنجائش نہیں تھی، البتہ جو حدیث کے معاملے میں ان کو روایت کرنے والے اور پھر جو ہے ان کی سند کی جو پوری چین ہے اس میں بحث کی جاتی ہے۔ اس کی سند جب ثابت ہوتی ہے، متن کے جو اپنی اپنی صفات ہیں ان کے ذریعے اس کو جب ثبوت اس کا ملتا ہے، اور سند اور متن دونوں جب ثابت ہوتے ہیں پھر حدیث کو ثابت مانا جاتا ہے اور اس کو قابل عمل مانا جاتا ہے۔ تو ادھر ایک واقعہ ذکر کر رہے ہیں جس کو صحیح مسلم رحمہ اللہ جو ہے اپنی صحیح میں مقدمہ میں ذکر کرتے ہیں، اور یہ ابن سیرین رحمہ اللہ سے جو بہت کبار تابعین میں سے ان کا شمار ہے، کہتے ہیں قال لم يكونوا يسألون عن الاسناد، بنیادی طور پر جو شروع میں ہے اسناد کا سلسلہ نہیں تھا، البتہ جب یہ فتنہ پیدا ہوا، لوگوں نے حدیثیں گھڑنا شروع کر دیں، تو ہم نے کہا کہ آپ اپنے رجال کا نام ہمارے ہاں، اپنے لوگوں کا نام ہمارے ہاں لکھوائیں اور پھر بتائیں کہ فلاں بندے نے ہمیں یہ حدیث دی، فلاں راوی نے بتایا۔ اگر وہ اہل سنت میں سے ہے، اہل سنت میں سے ہے تو اس حدیث کو لے لیا جائے گا، اور بدعت کے اہل جو ہیں، جو بدعت کو پھیلانے والے ہیں، ان کے حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا اور رد کر دیا جائے گا۔ تو یہ جو شروع کی خبر ہے اور ان کی بنیادی جو تاریخ ہے اس میں یہ شامل ہے کہ اس طرح حدیث کا جو ہے تثبت اور اس کو ثابت سمجھنے کے لیے جو اسناد کا ایک چین شروع ہوتی ہے وہ اس سے شروع ہوئی ہے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ علم جرح و تعدیل شروع ہوا، راویوں پر کلام شروع ہوا، پھر دیکھا گیا کہ سند متصل کیسے ہوتی ہے، منقطع کیسی ہوتی ہے، اس کی جو چھپی ہوئی علل ہوتی ہیں، اس کے علاوہ دیگر جو ہیں علوم اس کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ وہ ظاہر ہوتے رہے۔ اسی طرح اس میں ناسخ والمنسوخ کا علم آیا اور غریب الحدیث کا آیا، یعنی حدیث کے جو الفاظ جن کے معنی کہہ لیں یا الفاظ جو ہیں تھوڑے عجیب ہوتے ہیں یا اجنبی ہوتے ہیں عام طور پہ، ان کے اوپر کتابیں لکھی گئی، اور دیگر اس میں علم اصول فقہ بھی شامل ہے، اصول حدیث بھی شامل ہے، اور جس کو سب سے پہلے علوم الحدیث میں سب سے پہلے جو کتاب لکھی گئی وہ امام شافعی کی کتاب الام ہے، اور اس کے ساتھ دیگر کتابیں لکھی گئیں۔ اب وہ اشہر المصنفات فی علم المصطلح بتاتے ہیں کہ مصطلح الحدیث میں شروع سے جو سب سے مشہور کتابیں لکھی گئی ہیں وہ یہ ہیں۔ سب سے پہلے المحدث الفاصل بین الراوی والواعی، یہ کتاب ہے جس کو امام الرامہ ہرمزی نے لکھا ہے، یہ پڑھائی جاتی تھی، اور یہ پرانی کتابیں ہیں۔ اسی طرح معرفت علوم الحدیث، یہ امام حاکم النیسابوری نے لکھی ہے۔ المستخرج علی معرفت علوم الحدیث، یہ بھی امام الاصبہانی نے لکھی ہے، ابو نعیم الاصبہانی نے۔ الکفایۃ فی علم الروایہ، یہ امام الخطیب البغدادی نے لکھی ہے۔ یعنی یہ علوم الحدیث کی جو کتابیں ہیں، علوم الحدیث کی، مصطلح الحدیث کی جو شروع کی کتابیں ہیں، اور انہی سے استفادہ بھی کیا ہے مصنف رحمہ اللہ نے، اور ان کتابوں کو انہی سے مصطلحات لے کے یہ کتاب لکھی ہے، تھوڑا ان کی مصطلحات کو آسان کر کے، ان کی تعریفات کو آسان الفاظ کا جامع پہنا کے۔ اگلی کتاب ہے الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع، یعنی اسی کے متعلق ہے، علوم الحدیث کے متعلق۔ الالماع الى معرفت اصول الروایت و تقیید السماع، یہ بھی امام القاضی عیاض رحمہ اللہ نے لکھی ہے۔ اور اس کے علاوہ علوم الحدیث امام الشہرزوری کے لیے، المشہور بابن الصلاح، اچھا یہی وہ علوم الحدیث کی کتاب ہے جس کو
مصنف رحمہ اللہ کہہ رہے تھے کہ بنیادی طور پر جو مدینہ یونیورسٹی میں یہ پڑھائی جاتی تھی علوم الحدیث، امام ابن الصلاح جو ابن الصلاح کے نام سے مشہور ہے، تو یہ حدیث کی کتاب پرانی ہے اور اسی کو پڑھایا جاتا ہے اکثر، اور بنیادی کتاب یہی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں طلباء کو پڑھتے ہوئے کچھ مشکل کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد اسی کی مختصر کتاب ہے، یعنی اسی کو مختصر کر کے تقریب لکھی گئی ہے جس کو امام نووی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، اسی لیے اور ان کی ایک اور بھی کتاب ہے تدریب الراوی فی شرح تقریب النووی، یعنی انہوں نے علوم الحدیث جو ہے جو لکھی ہے ابن الصلاح نے، اس کی تلخیص یعنی اس کو مختصر کر کے لکھا ہے تقریب کے نام سے، التقریب والتیسیر لمعرفت سنن البشیر النذیر، یہ اس کا پورا نام ہے۔ یہ تقریب لکھی ہے، اس کو مختصر کر کے پھر اسی کی شرح لکھی ہے تدریب الراوی کے نام سے، اور امام نووی کی یہ دونوں کتابیں۔ اس کے علاوہ نظم الدرر فی علم الاثر، یعنی یہ بنیادی کتابیں ہیں، اور سب سے اس کے علاوہ بھی یہ کتاب ہے جو سب سے زیادہ مشہور زمانہ ہے، اور یہ بھی زیادہ تر مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، لیکن یہ اعلیٰ درجے کے لیے، یعنی آخری سال کے جو علماء ہیں یہ اس کو زیادہ تر پڑھتے ہیں۔ نخبۃ الفکر فی مصطلح اہل الاثر، امام ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے اس کو لکھا ہے، اور اسی کا پھر ان کا جو متن ہے اسی کا منظومہ یعنی ایک نظم کی شکل میں اس کو بنایا گیا ہے، اور اس کے علاوہ دیگر کتابیں بھی ہیں، لیکن یہ مشہور کتابیں ہیں۔ یعنی ان ساری کتابوں کا ایک نچوڑ اور ان کو آسان الفاظ میں مثالوں کے ساتھ واضح کر کے اس کتاب کو ترتیب دیا گیا۔ اس کے بعد یہ تعریفات آتی ہیں اولیاں، یعنی بنیادی جو اس کی تعریفات ہیں علم الحدیث کی یا اس کے موضوع کی، وہ ادھر لکھی گئی ہیں۔ اس سے ہم یعنی یہ جو پیچھے ہم پڑھ کے آئیں یہ اس علم الحدیث کا ایک تاریخی جائزہ ہے، اور ان کی جو بنیادی پرانی کتابیں ہیں ان کا ایک مختصر سا تعارف، یا اس کا نام ہی ہم نے بتایا فی الحال، اور بتایا گیا کہ یہ پرانی کتابیں تھیں جن میں یہ اصطلاحات لائی گئی ہیں۔ اب اس کو یہ جو کتاب ہے اس کے ذریعے آسان طریقے سے بس انہی کتابوں کی اصطلاحات کو آگے منتقل کیا جا رہا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے تعریف آتی ہے علم المصطلح۔ علم المصطلح یہی یعنی مصطلح الحدیث جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس کتاب کا نام جس کا نام تیسیر مصطلح الحدیث ہے، یعنی حدیث کی اصطلاحات۔ علم المصطلح سے مراد وہ علم ہے جس میں وہ اصول اور قاعدے اور ضوابط شامل ہیں جس سے آپ حدیث کے سند اور متن، سند یعنی وہ راویوں کی جو چین ہوتی ہے، اور متن جو راویوں کے بعد جو اصلی متن ہوتا ہے جو ایک فقہ کی چیز ہوتی ہے، یعنی جس میں بتایا ہوتا ہے کہ فلاں کام کریں، فلاں سے رکیں، یا کسی چیز کی خبر دی ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول جس کو کہا جائے، وہ متن ہوتا ہے۔ تو سند کی چین پر بھی بحث ہوتی ہے اور متن پر بھی بحث ہوتی ہے، اور اس کے احوال کو سمجھا جاتا ہے، اور اس کے خاص قواعد اور اصول ہیں۔ اب اسی کی بنیاد پر حدیث کو قبول سمجھا جاتا ہے یا اس کو رد سمجھا جاتا ہے یا مردود سمجھا جاتا ہے کہ یہ حدیث قابل حجت ہے، یہ حدیث غیر قابل حجت ہے، یعنی اس کو حجت نہیں سمجھا جائے گا۔ اس کے بنیادی قوانین جس کے ذریعے سند اور متن کو سمجھا جاتا ہے اس کو علم المصطلح کہا جاتا ہے، اور اس کا موضوع بھی یہی ہے کہ سند اور متن پر اس کے ذریعے بحث کی جاتی ہے۔ اس کا ثمرہ یا اس کا فائدہ کیا ہے کہ تمییز الصحیح من السقیم من الحدیث، یعنی اس مصطلح کے ذریعے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے اور یہ حدیث ضعیف ہے۔ اب حدیث کسے کہتے ہیں؟ مصطلح کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا کہ مصطلح سے مراد وہ اصطلاحات، وہ قواعد اور ضابطے ہیں جس کے ذریعے سند اور متن پر بحث کی جاتی ہے۔ حدیث وہ علم ہے۔ اب حدیث کے بارے میں آ رہے کہ بنیادی طور پر حدیث کا کیا مطلب ہے۔ لغتاً حدیث کا مطلب ہے جدید، نئی چیز، یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے درمیان مبعوث کیے گئے اللہ کی طرف سے، تو جو وہ بات لے کے آتے تھے وہ جدید ہوتی تھی، نئی ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی تھی نا، وہ اس سے واقف نہیں ہوتے تھے۔ تو ایک طرح سے اس کا حدیث کا لغت اور عربی کے لحاظ سے اس کا مطلب ہے جدید اور نئی۔ تو یہ تو لغتاً اس کا مطلب ہو گیا، اور حدیث سے مطلب بات بھی ہو سکتی ہے، عام کلام بھی ہو سکتا ہے لغتاً۔ اصطلاحاً حدیث سے مراد جو کہ مشہور ہے ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کسی بھی قول کی، کسی عمل کی
یا کسی صفت کی یا کسی تقریر کی نسبت اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دی جائے تو اس کو حدیث کہا جاتا ہے۔ قول آپ جانتے ہیں، فعل بھی آپ اس سے معروف چیز آپ اس سے جانتے ہیں۔ تقریر سے مراد وہ چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت میں، ان کی موجودگی میں کوئی کام ہوا ہے تو انہوں نے اس کو جو ہے کنفرم کیا، اس کو نہ منع کیا ہے نہ اس کے بارے میں ہاں کہا ہے، یعنی یہ کہ اس پر چپ رہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی تھی کہ اگر وہ غلط چیز ہے تو اس سے روکیں گے، اگر صحیح چیز ہے تو اس کا حکم دیں گے۔ تو تقریر سے مراد ہے کہ کسی حکم کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سکوت ہو۔ تو یہ چار چیزیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت کر دی جائے تو اس کو اصطلاحاً کیا کہا جاتا ہے؟ حدیث۔ اب آگے چیز آتی ہے خبر۔ خبر کسی نئی چیز کو کہا جاتا ہے، یعنی النبا، یعنی ایک ایسی چیز جو آپ کو پہلے سے نہ معلوم ہو، آپ کو بعد میں پتہ چلے، تو آپ کو پتہ چل گئی تو آپ کے لیے خبر بن جائے گی۔ اصطلاحاً اس میں 3 اقوال ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ خبر حدیث کے مرادف ہے، یعنی خبر اور حدیث ایک ہی چیز ہے۔ دوسری چیز وہ کہتے ہیں کہ خبر سے مراد حدیث کے علاوہ ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کیا ہوگا؟ حدیث، اور جو ان کے علاوہ کسی کا قول ہو سکتا ہے، صحابہ کا، تابعین کا، اس کے علاوہ عام بندے کا بھی، تو وہ خبر کہلائے گا۔ اور تیسری چیز ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو حدیث بھی کہیں گے، اور کسی کے بھی کلام، رسول اللہ کا ہو صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کا ہو، تابعین کا ہو، کسی کا بھی ہو، سب کو بھی خبر کہہ سکتے ہیں۔ یعنی 3 اقوال ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ حدیث اور خبر ایک ہی ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، اور خبر سے مراد ان کے علاوہ جس کا بھی قول ہے اس کو خبر کہیں گے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ حدیث سے مراد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور خبر سے مراد جو اللہ کے نبی نے بھی کہا اور کسی نے بھی کہا، کسی کے بھی کلام کو خبر کہا جائے گا۔ اسی طرح اثر سے مراد ہے بقیہ چیز۔ کہا جاتا ہے نا کہ اس کے آثار ہم نے دیکھے، یعنی قدموں کے آثار دیکھے، قدموں کے نشان دیکھے، باقی جو چیز رہ جاتی۔ اصطلاحاً اس میں 2 قول ہیں۔ اثر سے مراد حدیث ہو سکتی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اثر کہا جا سکتا ہے۔ دوسرا قول ہے ہوا ما اضیف الی الصحابۃ والتابعین من اقوال و افعال، اور یہ چیز صحیح ہے کہ دوسرا قول ہی اثر سے مراد صحابہ یا تابعین کے قول یا افعال کو کہا جاتا ہے۔ البتہ صحابہ کے قول کو اور فعل کو لیا جائے گا، تابعین کے قول کو لیا جائے گا، ان کے فعل کو نہیں لیا جائے گا۔ اس میں یہ چیز تھوڑی مشترک ہے۔ تو یہ ہو گیا خبر اور اثر کے درمیان۔ خبر سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث ہو سکتی ہے اور ان کے علاوہ بھی ہو سکتی ہے۔ اثر سے مراد صحابہ اور تابعین کے اقوال ہیں، اور اس کے بعد آگے چیز آئے گی۔ اس سے مراد جو ہے، اثر سے مراد صحابہ کے اقوال ہی ہوتے ہیں فقط، اور اس کے علاوہ الگ ٹرم بھی یوز ہوتی ہے۔ حدیث مرفوع کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے نبی کی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم، اور حدیث موقوف ہوتی ہے ایک، یا انشاءاللہ بعد میں آ کے اس کی ٹرمز بھی آئیں گی۔ حدیث موقوف سے مراد صحابہ کے اقوال، اور حدیث مقطوع سے مراد تابعین کے اقوال۔ تو یہ انشاءاللہ بعد میں ٹرمز آئیں گی، لیکن ادھر اور ٹرمز ہے خبر اور اثر۔ خبر سے مراد رسول اللہ کا بھی قول ہو سکتا ہے، صحابیوں کا بھی قول ہو سکتا ہے صلی اللہ رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ اثر سے مراد صحابہ اور تابعین کا قول ادھر جو ذکر کیا گیا۔ آخری چیز، اگلی چیز وہ یہ ہے کہ اسناد کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کسی کے ساتھ جوڑنا، کسی کے ساتھ ٹیک لگانا، یعنی حدیث کو اس کی سند کے ساتھ جوڑنا، اس کو کہتے ہیں اسناد۔ اور دوسرا معنی یہ ہے سلسلۃ الرجال الموصلۃ للمتن، یعنی وہ سند جو ہمیں متن تک پہنچاتی ہے، جس کے ذریعے ہم متن کو سمجھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اسناد۔ یعنی دوسرے معنی میں سند اور اسناد ایک ہی چیز ہے۔ اور سند لغتاً اس سے مراد ایسی چیز جس پر اعتماد کیا جائے، اس پر اعتبار کیا جائے، اور اس لیے کہا گیا کہ متن کا اعتبار سند کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ متن کی بھی اپنی پرکھنے کی طریقے ہیں، لیکن متن کا اعتبار کب کیا جائے گا؟ جب سند کی کنفرمیشن ہوگی۔
تو اصطلاحاً سند سے مراد وہ راویوں کی چین ہے جس کے ذریعے ہم اس کو پرکھ کر متن کو سمجھتے ہیں اور متن کا اعتبار کرتے ہیں۔ متن کسے کہتے ہیں؟ لغتاً ما صلب وارتفع من الارض، یعنی متن سے مراد اونچی جگہ کو کہا جاتا ہے، لغتاً اونچی جگہ یا سخت جگہ۔ اصطلاحاً ما ينتہی الیہ السند من الکلام، یعنی سند کے بعد جو کلام شروع ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کو متن کہتے ہیں۔ یہ ہوگی بنیادی چیز۔ اگلی چیز ہے مسند کسے کہا جاتا ہے؟ المسند، تو یہ ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کی سند پیش کی جائے، جس کو جوڑا جائے کسی چین کے ساتھ۔ اب مسند کے اصطلاحاً 3 معنی ہیں۔ مسند ایک طرح کی ٹرم ہے جس میں ایک خاص قسم کی کتاب ہے، فار ایگزامپل مسند احمد آپ کے سامنے آتی ہے، تو مسند احمد سے مراد اس میں ہر صحابہ کی جو بھی روایات ہیں ان کو اکٹھا کیا گیا۔ تو مسند سے مراد وہ کتاب بھی ہو سکتی ہے جس میں ہر صحابی کی الگ الگ روایات کو اکٹھا کیا گیا۔ دوسرا، مسند سے مراد وہ حدیث مرفوع ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اگر سند کے ساتھ، پوری سند کے ساتھ اگر ثابت ہے تو اس کو بھی مسند کہیں گے۔ تیسری چیز، ان یراد بہ السند فیکون بہذا المعنی مصدرا میمیہ، تو مسند سے مراد بعض اوقات سند بھی ہوتا ہے۔ تو یہ تینوں معنی میں مسند استعمال ہوتا ہے، یعنی مسند سے مراد وہ کتاب جس میں ہر صحابی کی الگ الگ روایات کو ذکر کیا جاتا ہے، یعنی یہ روایات عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں، جو بھی ہیں اکٹھی ادھر ذکر کی جاتی ہیں۔ اس میں کوئی ابواب کا لحاظ نہیں رکھا جاتا کہ یہ ابواب الطہارہ سے، ابواب کتاب الصلاۃ سے، کتاب الزکوٰۃ سے، بلکہ اس میں بس ایک ایک صحابی کی الگ الگ روایات کو اکٹھا کیا جاتا ہے۔ ایسی کتاب کو مسند کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا جو معنی ہے وہ حدیث مرفوع، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت حدیث ہے، اس کو بھی مسند کہا جاتا ہے، اور سند کے معنی میں بھی مسند استعمال ہوتا ہے۔ یہ تھا مسند۔ اب مسند کون ہے؟ المسند، نون کے زیر کے ساتھ، اس کا مطلب ہے یعنی ایسا راوی جو اپنی سند سے حدیث کو روایت کر رہا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے یہ مسند ہے، یعنی حدیث کو اپنی سند کے ساتھ بیان کر رہا ہے، اس کو مسند کہتے ہیں۔ اب مسند ہو گیا یہ وہ جو روایت کرنے والا حدیث کو، اس کو راوی بھی کہا جاتا ہے اور مسند بھی۔ المحدث، محدث سے مراد جو علم حدیث کے ساتھ اس کا شغف ہو، علم حدیث کا وہ طالب علم ہو، روایتاً اور درایتاً، یعنی سند، متن، اس کے جو باقی علوم ہیں اس کی وہ دسترس یا اس کا طالب علم ہو، اس کو سیکھنے والا ہو، اور اکثر روایات اس کے علم میں ہو اور راویوں کے احوال کو بھی جانتا ہو، اس کو محدث کہتے ہیں۔ اور حافظ، یہ محدث سے اوپر کا درجہ، محدث سے اعلیٰ درجہ ہے، اور حافظ کے اندر 2 قول آتے ہیں کہ حافظ سے مراد محدث ہی ہے، حافظ محدث کو ہی سمجھا جاتا ہے۔ ایک قول تو یہ ہے، اور دوسرا قول جو صحیح قول ہے وہ یہ ہے کہ یہ محدث سے اعلیٰ درجہ ہے، کہ وہ حدیث کے جو راوی ہیں ان کے ہر طبقات بنے ہوتے ہیں نا، یعنی صحابہ کا طبقہ ہے، تابعین کا طبقہ ہے، تبع تابعین کا، اور ان کے بعد کا طبقہ، تو ان ہر طبقات میں سے اکثر راویوں کے بارے میں اس کو علم ہو۔ اور اس کے بعد ان اصطلاحات میں سے آخری ٹرم ہے الحاکم۔ حاکم سے مراد یہ ہے کہ وہ تقریباً حدیث کی تمام جو ذخیرہ ہے حدیث کا، اس کا وہ علم رکھتا ہو، حتیٰ کہ یہ کہا جا سکتے کہ اس کو بہت ہی کم احادیث جو ہیں جو اس کے علم سے باہر ہوں، یعنی اکثر احادیث کا جو ذخیرہ ہے اس کا وہ علم رکھتا ہو، اور جو ہے اس پر بہت ہی کم لوگ اترتے ہیں۔ اور یہ بنیادی اصطلاحات ہیں جن کے اوپر یہ ساری کتاب کا دارمدار ہوگا، یعنی ہم بار بار اس کی بحث کریں گے کہ یہ سند ہے، یہ متن ہے، یہ حدیث مسند ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کلام ہے اس کی ایک سند کی چین مل رہی ہے اس کے ساتھ۔ اگر سند کی چین ملی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ثابت ہے تو اس کو ہم مسند کہیں گے۔ محدث آپ کو پتہ ہے جو علم حدیث کا جاننے والا ہے، اس کے راویوں کے اور حدیث کے
جاننے والے کو محدث کہا جاتا ہے، اور حافظ اس سے اعلیٰ درجہ والا جانی جو ہر طبقے کے راویوں کو جاننے والا ہو، اور حاکم تو سارے علوم حدیث اور اس کے جو متون ہیں اس کے اوپر اس کا جو ہے دسترس ہو، اس کو حاکم کہا جاتا ہے۔ تو یہ بنیادی جو اصطلاحات ہیں جس پر باقی علوم الحدیث کا، یا آپ کہہ سکتے ہیں مصطلح حدیث کی اصطلاحات کا اس کے اوپر انحصار ہے، یعنی یہ بار بار دہرائی جائیں گی چیزیں، اس لیے یہ شروع میں بیان کی جا رہی ہیں۔ اگلی نشست میں اس کو شروع کیا جائے گا جو علم الحدیث ہے۔